سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کا بڑا ہی حسین واقعہ ہے. آپ کے گھر کے اندر آپ کے نکاح میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی لخت جگر یعنی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والی حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں تھی. اب حضرت ام کلثوم کو جب پتہ لگا نا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک خاص نمائندہ جو ہے وہ کیسر روم کی طرف بھیج رہے ہیں، تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں کہ میں نے بھی نا بادشاہ روم جو ہے اس کی بیوی کے لیے نا ایک تحفہ بھیجنا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دو، ایلچی کو دے دیں گے، ایلچی جا کے دے دے گا. اب انہوں نے خوشبو جو ہے وہ تحفے کے اندر دی. کیا دی؟ خوشبو، عطر کی ایک شیشی تحفے کے اندر بیچی کیسر روم کی بیوی کو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. 3 چیزیں فرمایا، نماز، عورت اور خوشبو. 3 چیزیں. اور خوشبو کے متعلق حدیث میں یہ ہے کہ خوشبو کا تحفہ جو دے اس سے قبول کر لو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تحفہ ایسی چیز ہے آپس میں دیا کرو. کیوں؟ تحفہ لینے دینے میں ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ام کلثوم جو علی اور فاطمہ کی بیٹی ہیں، اب تحفے کے اندر ایلچی کو خوشبو دی کہ جا کے روم کے بادشاہ کی بیوی کو دے دینا. اب وہ ایلچی جو تھا وہ خوشبو کا تحفہ لے کے پہنچا، اس نے کیسر روم کی بیوی کو دیا. اب اس نے بھی وہ شیشی رکھ کے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، میری طرف سے بھی جاتے ہوئے تحفہ لے جانا. اب اس نے عطر کی شیشی سے عطر نکال لیا، شیشی خالی کی، اس کے اندر نایاب موتی ڈال دیے. نایاب موتی. یہ واقعہ تب کا ہے جب فاروق اعظم امیر المومنین تھے. امیر المومنین. اب جب موتی ڈال دیے، ایلچی کو پکڑا دیے، ایلچی نے واپسی پہ آ کے حضرت ام کلثوم کو تھما دیے. اب حضرت ام کلثوم نے جب پکڑے نا، فاروق اعظم گھر میں آئے. آپ نے کہا ام کلثوم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا تحفہ ہے، مجھے کیسر روم کی بیوی نے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا تحفہ تیرا ہے لیکن یہ جائے گا بیت المال میں. بیت المال میں جائے گا. میں کیوں جی میرا ہے، میں نے خوشبو بھیجی تھی مجھے موتی آ گئے. تو آج ہوتا کیا ہے، ہمارے حکمرانوں کو تحفہ مل جائے وہ کہتے نہیں جی ہمارا ہے. غور سے سننا نوجوانوں، غور سے سننا. آج کوئی کہتا ہے میں پی پی کا ہوں، میں نون لیگ کا ہوں، میں پی ٹی آئی کا ہوں، اور میرے بھائی کسی کا نہ بن، تیرا کوئی نہیں بنے گا. اگر بننا ہے تو اپنے مصطفیٰ کا بن جا، دنیا بھی تیرے لیے حسین ہو جائے گی اور حشر بھی تیرے لیے حسین ہو جائے گا. آج بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، چاچا تایا آپس میں لڑ رہے ہیں، چاچا بھتیجے کے ساتھ لڑ رہا ہے، باپ بیٹے کے ساتھ لڑ رہا ہے. تو نون لیگ کو ووٹ دے گا، تو پی ٹی آئی کو دے گا. اور میں نے کہا آپس میں نہ لڑو، اپنے آپ کی ترجیحات کو بدلو اور صرف یہ اولاد کو سمجھاؤ کہ ہم کیوں لڑتے ہیں، کن کے لیے لڑتے ہیں. ہمیں لڑنا تو اس لیے چاہیے تھا. بیٹا بتا، تو نے آج نمازیں پڑھی ہیں، تو نے آج قرآن پڑھا ہے، تو نے مصطفیٰ کے کس فرمان پہ عمل کیا ہے؟ آیا تو نے صحیح معنوں کے اندر مصطفیٰ کی تعلیمات کو اپنایا ہے؟ لیکن ہم نے ترجیحات بدل لی. ہم اپنے آپ کو دنیا داری کے اندر ملوث کر کے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. لیکن کتنی ہی حسین بات ہو جب ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ کے دامن رحمت سے جوڑ لے. اب فاروق اعظم کہتے ہیں نہیں ام کلثوم، یہ موتی تیرے نہیں ہیں، یہ بیت المال میں جائیں گے، یہ عوام کے ہیں. تجھے اس لیے ملے تو امیر المومنین کی بیوی ہے. اب ام کلثوم کہتے ہیں نہیں جی تحفہ تو میرا ہے. اب حضرت عمر پاک کا جواب سننا. فرمایا ام کلثوم اس بات کا فیصلہ تیرے ابا علی سے نہ کروا لیں، تیرے باپ علی المرتضیٰ سے نہ کروانے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت علی المرتضیٰ گھر آئے، آ کے کہتے ہیں ہاں بھائی عمر کیا مسئلہ ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں علی یہ تیری بیٹی ہے، یہ کہتی ہے یہ موتی میرے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بیت المال میں جائیں گے. حضرت علی المرتضیٰ جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا کہ علی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی تو کیا کہتی ہے؟ ابا جی خوشبو میں نے بھیجی تھی، ادھر سے تحفہ میں نے بھیجا تھا، تو ان کا ہوا، جو ادھر سے آیا تحفہ وہ میرا ہوا. آپ نے فرمایا بیٹی تو
کیوں ایسا سوچتی ہے؟ کہا تو یہ سوچتی ہے تیری خوشبو کے بدلے تجھے موتی ملے ہیں؟ کہا جی ابا جی۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، ان موتیوں میں سے اتنے موتی رکھ لو جتنی قیمت کی تمہاری خوشبو تھی۔ فرمایا موتی کافی ہے نا، جتنی قیمت کی تمہارا وہ عطر تھا نا، جتنی قیمت کی وہ خوشبو تھی، اتنے موتی رکھ لو، باقی موتی بیت المال میں جمع کروا دو۔ تو آج ہمارے ملک کے حکمرانوں کو لگژری لائف ملتی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ملتی ہیں، تو کہتے نہیں جی ہماری ہیں۔ یہ بات ذہن سے نکال دے، قانون یہی ہے، اگر تمہیں ملا ہے جس متبادل میں ملا ہے اتنا رکھو، باقی سارے کا سارا عوام کا ہے۔ اپنے آپ کو بدلیے، اب ہمیں بدل جانا چاہیے۔